کی خدا لکھ دے ان کا غم خدا لکھ دے عاشقی خدا لکھ دے ان کا غم خدا لکھ دے تجھ سے ہی مانگوں ایسا دل خدا لکھ دل ہے جو کہہ رہا دل ہے اس میں ٹیپ ریکارڈ چلا دو خلاص چلے گا اگر ٹیپ ریکارڈ کو وجد آئے گا حرکت آئے گی ہاں اس میں انسانی احساسات ہوں وہ ہلے گا کسی جگہ چیخے گا کسی جگہ روئے گا کسی جگہ نہیں بولے گا تو آج کے ہم لوگ تو ٹیپ ریکارڈ ہوئے ہیں بس ٹیپ ریکارڈ چل رہا ہے خلاص یہی مصیبت ہے یہی مصیبت ہے نماز کا بھی ایسے کہا ہے قرآن شریف میں پتہ ہی کیا ہے حتیٰ تعلموا تم کو جاننا چاہیے تم جو کہتے ہو کیا کہہ رہے ہو کہتے تو سوچا کیا نکل رہا ہے تمہارے منہ سے یہ قرآن میں سے لفظوں کا کیا مرتبہ ہے جو بولتے ہو تم کو اس کا پتہ نہیں تم کیا بولتے ہو ہم لوگ بہت کمزور ہو گئے ایمان میں بہت کمزور ہے حضرت علی کو تیر جس سمے لگا تھا کھینچتے تھے نکلتا نہیں تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا جب نماز پڑھوں گا نماز میں ہوں گا اس وقت نکال لینا جب نماز انہوں نے لی تھی نماز میں ان کو پتہ تھا کہ خدا کے سامنے کھڑوں کیا کہہ رہا ہوں تو جسم خدا کے خوف سے نرم ہو جاتا تھا وہ تینوں ناسے سے نکال لینے کا پتہ ہم نے نماز پڑھے باز پڑھے نیت پڑھے وہی کہ وہی ہے خوبصورتی سے کیا ہے کتے خوبصورت ہوتے ہیں بندر خوبصورت ہوتے ہیں کافر خوبصورت ہوتے ہیں حیوان خوبصورت ہوتے ہیں پرندے خوبصورت ہوتے ہیں خوبصورتی دل کی حضرت بلال کے کیسے کالے سیاہ تھے لیکن ان کا دل بڑا اچھا تھا ناراض ہو گیا تو دوستی نہ کر ہمارے سے کہ اتنا کھلا بولو تو نے خود ہی دوستی کی ہے تو بولنا پڑتا ہے نا بولنا نہیں چاہیے نا اخلاقی طریقے سے ایسے نہیں کہ بھائی جان بولنا چاہیے مائی برادر مائی 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 اب کیا بولوں تجھے اب یہ معافی مانگو پلیز وہ بھی نہیں مانے گا وہ اتنی باتیں کر کے پلیز کہتا ہے دیکھو اب میں کیا کروں ایک انسان کہ میرا مزاج ایسا ہے میرا مزاج سمجھو تو آؤ نہ سمجھو تو نہ آؤ میری طبیعت ایسی ہے میری طبیعت کو جانتے ہیں کوسوں نہ کوسوں ہاں جی موٹے ہی ہوتے رہتے ہیں پتے ہی نہیں ہوتے دیکھو ورنہ ہمارے مزاج کو نہ جانے کہ دل کا بھی ایسا ہی ہے جیسے زبان کا تو یہ سوکھ کے کانٹا ہو جائے یہاں سڑا ہوا ہوتا ہے مشکنڈا بن جاتا ہے ماشاء اللہ ہاں ایسے ہے بھائی ہمارے پاس تو ایسے ہے تو انسان جو کہتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے قرآن شریف حتیٰ تعلموا ما تقولون تم جو کہتے ہو تم کو پتہ ہونا تم کیا کہہ رہے ہو اس سے کیا مراد ہے کہ خدا تعالیٰ کے جو بات کہے اس کو سوچے میں نے کہی ہے حضرت علی نے جو اللہ کے سامنے کہا جو اثر ہوتا تھا تو جسم میں خدا کے سامنے مناجات کر رہا ہوں سارا جسم پگھل جاتا ہے تیر آسانی سے ہم لوگ ایسے ہے نہیں ہیں لیکن ایسی باتیں کریں گے تو احساس پیدا ہوگا اور پتہ چلے گا ہم میں کتنی کمی ہے اب یہ پڑھ رہا تو بس سر یوں ہلا رہا جیسے کہ عادت ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے مجھے ہی پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے لیکن مجھے کچھ کھٹکا جیسے میں حیران ہوا دیکھا یہ حیران نہیں ہوا ہاں میں تم نے کو قابو کیا ہوا مجھے پتہ ہے نا جس پر تمہارا تسلط ہو جائے آپ بول سکتے کھلا مجھے پتہ ہے میرے ہاتھ سے نہیں نکل سکتے ہاں ان کو نہیں بولتا ہوں جس کی لاٹھی اس کی بھینس جہاں میرے پاس بھینسیں لاٹھی چلاتا ہوں ہاں تو انسان کا بچہ بن کچھ تبدیلی آئے یہ تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے اگر نیت خوانی میں بھی انسان کچھ سوچ ساچ کے سننے آئے
اس میں بھی اولیاء اللہ کہتے پرواز ہو جاتی، روح نکل کے اللہ کے پاس چلی جاتی. ہاں ہاں پرواز ہو جاتی ہے. ہاں پرواز. یہ سوچتے نہیں نا، پڑھتے ہیں بس. چلے جی. عاشقی خدا لکھ دے، ان کا غم خدا لکھ دے. ایک آدمی کو احساس تھا، کہتے ہیں اتنا خوش طبیعت تھا، ہنساتا رہتا تھا، اولیاء اللہ کی کتاب میں لکھا. کہتے جب آقا جی کا نام آتا تھا غمگین ہو جاتا تھا. وہ ہے ہی نہیں ہے. احساس تھا نا. ہم تم کو ہوتا ہے ایسا؟ ایسے جملے نایاب آتے ہیں، بس پڑھ دیا، کیا کہا نہیں کہا. لکھنے کو بھی بڑا لکھتا ہے شاعروں کی طرح، اس کے اندر وہ احساس پیدا نہیں ہوا. احساس پیدا ہوتا اس کی حالت نہ ہوتی. اولیاء اللہ جاتے اس کی قبر پر. بولتا رہا ساری عمر. بولنے میں کیا ہوتا ہے؟ جب تک انسان کے دل میں عظمت نہ ہو، تبدیلی نہ آئے. ہاں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کیونکہ زبان میں ذرا جیسے سرکشی بھی تھی. اولیاء اللہ سرکشی نہیں کرتے. وہ تو حالت ایسی طاری ہوتی ہے بولتے ہیں. یہ شاعر بغیر حالت کے بولتے ہیں. اس سے آدمی کافر ہونے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے. بغیر حال کے بولے. جو حال میں بولے اس کو ترقی ہوتی ہے. وہ اہل حال تو تھا نہیں. اس کے جملوں کو استعمال کرنا اور موقع بموقع کہنا. بلکہ جتنے تمام شاعر ہیں ان سے محبت بھی نہیں ہونی چاہیے، بغض بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کی طرف توجہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر تم قرآن سے محبت کرتے ہو، رسول اللہ سے محبت کرتے ہو، جتنے بھی شاعر ہیں ان سے محبت بھی نہ ہو، نفرت بھی نہ ہو، توجہ بھی نہ ہو، تم نے کیا لینا؟ وہ جانے ان کی نیت جانے. کیونکہ قرآن نے تم کو رغبت نہیں دلائی ہے، تو تم کیوں رغبت کرتے ہو؟ شاعروں کی باتیں لاتے ہو اخباروں میں، ادھر ان کو اجاگر کرتے ہو، فلاں شاعر ایسا تھا، یہ لکھا وہ لکھا. شاعری میں جواب دینا اور شاعری میں آپس میں ایک دوسرے کو باتیں کرنا، یہ رغبت کی دلچسپی کی بات ہے نا. تو قرآن نے کیا کہا؟ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. شاعروں کے پیچھے سرکش لوگ چلتے ہیں. تو یہ رغبت دلائی ہے یا ان سے دور ہونے کی رغبت دلائی ہے؟ کہ ان سے دور رہو، قریب نہ رہو شاعروں کے، نقصان ہوگا. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا. ہر جگہ گھستے ہیں، بولتے ہیں، لیکن جو کہتے ہیں کر نہیں سکتے. یہ کہتے ہی رہتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ تم میں سے کوئی شعر کہے اس سے بہتر ہم یمتلی یا قیحن، اس کے پیٹ میں پیپ بھر جائے، شاعری نہ کرے. اور بھی ایسی حدیثیں ہیں. تو اس میں رغبت دلانی چاہیے، لوگوں کو اس میں لگانا چاہیے، ہٹانا چاہیے. نقصان ہوگا اس سے. تم نہ ان سے محبت کرو، نہ نفرت کرو، نہ توجہ دو ان کو. جب خدا نے منع کیا، اس چیز کو اچھا نہ سمجھا، نبی نے اچھا نہ سمجھا، تو اس میں رغبت اور محبت اور ذوق اور دلچسپی ہونی چاہیے. جو اللہ رسول سے محبت رکھے، نقصان ہوتا ہے اس سے. ہاں رغبت اس میں ہو. ایک عورت تھی، محبت کرتی تھی خدا رسول سے، وہ 40 سال قرآن سے بات کرتی رہی. کوئی پوچھتا تھا تو قرآن کی آیت پڑھتی تھی، اس سے کہتی تھی میرا مطلب سمجھ لو. کسی نے پوچھا تیری کی اولاد ہے؟ کہاں اولاد ہے، لیکن ایسے نہیں بولی اولاد ہے. قرآن کی آیت پڑھی، کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، خدا نے موسیٰ سے ہم کلام ہوئے. آیتیں پڑھ کے سنا دی تو سمجھ گیا اس کا ایک بیٹا موسیٰ ہے، ایک ابراہیم ہے. 40 سال قرآن سے تکلم کرتی تھی لوگوں سے. ایسی خدا دے دے تو قرآن سے حدیث سے باتیں کریں، شاعروں کی باتیں کریں، شاعروں کا لکھنا، شاعروں کا تعریف کرنی، یہ نہیں کرنا چاہیے. جس چیز کو خدا پسند نہ کرے، نبی پسند نہ کریں، اس چیز سے موافقت کریں. شاعری اگر خالی بھی ہو نقص سے خالی بھی، صاف بھی ہو،
تب بھی وہ اس معیار پہ نہیں آتی ہے. اس کی بجائے آپ قرآن پڑھیں، اس میں زیادہ فائدہ ہوگا، شاعری میں زیادہ فائدہ ہوگا. اگرچہ نقص پاک ہو، فرضاً نقص پاک نہیں ہو سکتی، فرض کر لیتے ہیں. ہر نقص پاک شاعری کریں، اس کی جگہ درود آپ پڑھتے رہیں. درود سے جو آپ کو فائدہ کو شاعری سے ہوگا. جو روحانیت رسول اللہ میں ہے، جو فیض قرآن میں ہے، وہ شاعر کی زبان میں ہو سکتا ہے، شاعر کی روحانیت میں ہو سکتا ہے. تو کس لیے اتنا بولنا، اتنی ترجیح دینا، ان کو اتنا آگے بڑھانا؟ ہم کو ہر چیز میں موافقت ہونی چاہیے، خاصاً جس چیز میں نقصان ہو اور نبی کریم اس میں سختی کریں. تو قرآن نے سختی کی ہے شاعری معاملے میں، اور نبی نے بھی سختی کی ہے، تو ہم کو اس طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. ہمارے کو قرآن اور درود شریف بہت بڑی چیز ہے. ہماری تمہاری شاعری اللہ کی کلام اور درود شریف، اور جائز شعر کچھ کہہ لیے اس میں رخصت ہے، گنجائش ہے قرآن میں یا حدیث میں. ہاں، لیکن اس میں زیادہ گھسنا نہیں ہے، چاہے وہ جائز بھی ہو. زیادہ اللہ کا کلام پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے. اللہ تعالی ہم کو، آپ کو توفیق دے، ہم نبی کریم کے ہر معاملے میں دلی موافقت کریں انشاءاللہ تعالی. اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟